ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آسمان سے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ پھر سلمان سے کہتی ہیں کہ سلمان، جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ چارہ خواتین جو ہیں وہ آسمان سے آئی ہوئی ہیں، حور العین ہیں یہ، تو ہم نے ان کا نام پوچھا اور پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں کا نام بھی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں ہم چاروں کا نام ہے۔ کہا کہ تم کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا میرا نام عذرا ہے۔ تو کہا عذرا کیوں تمہارا نام ہے؟ کہا اللہ نے رسول کے صحابی ابوذر کے لیے مجھے خلق کیا۔ پھر کہا دوسرا نام پوچھا کیا ہے؟ کہا میرا نام سلمہ ہے۔ کہا سلمہ کیوں ہے؟ کہا رسول کے صحابی سلمان کے لیے اللہ نے مجھے خلق کیا۔ پھر تیسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عمارہ ہے۔ کہا تمہارا کیوں نام ہے؟ کہا اس لیے رسول کے صحابی عمار کے لیے مجھے خلق کیا ہے۔ پھر چوتھا سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا مقتورہ ہے۔ کہا تمہارا نام کیا؟ کہا رسول کے صحابی جو ہے مقداد کے لیے مجھے اللہ نے خلق کیا ہے۔ ان چاروں کے لیے اللہ نے ہم چاروں خواتین کو، ہم چاروں حوروں کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے ہمیں آسمان پہ رکھا تھا اس وقت تک جب تک یہ نہ آئے، لیکن جب آپ کے ظلم کے بعد آپ کی یہ حالت ہوئی تو اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ اور سلمان اس کے بعد ان خواتین نے تذکرہ کیا اور میرے پاس یہ خواتین خدمت کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کھجوریں اور روٹی دیا، ایسی کھجوریں اور روٹی کہ فقط جنت کے علاوہ دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ سلمان حیرت میں ہے، کہتے ہیں وفات پیغمبر کے بعد بھی کیا جنت سے کھانا آتا ہے؟ شہزادی وفات پیغمبر کے بعد بھی جنت سے کھانا آتا ہے؟ کہا سلمان جنت تو ہماری ملکیت ہے، جنت تو ہمارا گھر ہے، جنت تو ہمارے قبضے کی چیز ہے، جنت تو ہماری وجہ سے خلق کی گئی ہے، جنت تو ہمارے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ تو لہٰذا وفات پیغمبر کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ کہا سلمان ان کھجوروں کو لے لو، اور لینے کے بعد روٹی لے لو، اور لے کر کل جب تم روزے کے بعد افطار کرنا۔ دیکھیے صحابہ رسول وہ ہے جو فقط صحابی نہیں ہے، عبادت میں بھی بلند ہے۔ شہزادی کا یہ جملہ کہ افطار میں اس کھجور کو استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول میں یہ خاص جو ہیں وہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو کہا انہیں لے جاؤ۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب میں ان کو لے کر چلا، جب راستے میں لوگوں سے ملاقات ہونے لگی تو لوگوں نے کہا سلمان تمہارے پاس ایک نئی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس خوشبو کو محسوس نہیں۔ عرب اس میں بہت آگے ہیں، عرب بڑے اسمارٹ رہتے ہیں، سر میں روغن لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب عرب کا دستور ہے۔ عرب ہمیشہ مطلب اس حالت میں رہتے ہیں، اچھا کپڑا پہننا ان کی خصوصیات میں سے عرب کی۔ کہا لیکن سلمان ہم نے تو کبھی بھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس راز کو چھپایا، اور اس کے بعد میں گھر چلا گیا، اور افطار کا جب وقت آیا تو میں نے ان کھجور سے افطار کیا۔ شہزادی نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ سلمان کھجور کھانے کے بعد اس کی بیج کو لے کر آنا اور ہمیں دے دینا۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب میں نے کھجور کو لیا اور توڑا تو اس میں بیج ہی نہیں تھی، اس کے اندر بیج ہی نہیں تھی۔ اب سلمان جب دوسرے دن شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ سلمان تم تو آگے، وہ بیج کہاں ہے؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیٹی اس میں تو بیج تھا ہی نہیں۔ وفات پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ شہزادی فاطمہ کے لب پہ تبسم آیا۔ وفات پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ شہزادی فاطمہ کے لب پہ تبسم آیا۔
تبسم آیا شہزادی فاطمہ کے لب پہ. کہا سلمان تجھے معلوم ہے وہ کھجور کیسی ہے؟ کہا بی بی آپ ہی بتا دیجئے وہ کھجور. کہا میرے نام کا ایک درخت ہے جنت میں، اسی درخت کے کھجور کو اللہ نے میرے لیے بھیجا تاکہ میرا غم ختم ہو جائے، اور تو نے اس کو کھا لیا، اب تیری نجات مشکل نہیں ہے.